اس بچے کی ہنسی سن کے چند لمحوں کے لیے میری زندگی کی تھکن جیسے دور ہو جاتی، میں اپنے سب دکھ بھول جاتی۔ لیکن ان دنوں ایک اور انہونی میرے ساتھ ہوئی کہ وہ بچہ جب بھی رات کو روتا تو مجھے لگتا جیسے کسی عورت کے سسکنے کی آواز آتی تھی۔ پہلے تو میں اس آواز کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن جیسے ہی رات ڈھلتی اندھیرے کی دبیز تہ ہر طرف پھیلتی، میرے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو جاتا۔ مجھے کسی عورت کی سسکیوں کی دبی دبی سی آواز سنائی دیتی۔ پہل میں نے سوچا شاید وہ میرا وہم ہو، تھکن اور بارشوں کی تباہی کے ساتھ ساتھ جو میرا اتنا نقصان ہو گیا تھا شاید اسی نے میرے دماغ پہ اثر ڈالا تھا۔ لیکن جب مسلسل 2 رات یہی ہوا اور آواز بالکل اس ملبے سے آنے لگی جہاں سے میں نے اس بچے کو نکالا تھا، تو میرے دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ محلے والے 2 دن لگاتار اس ملبے تلے ڈھونڈتے رہے تھے کہ شاید ان کو کوئی تو زندہ مل جاتا، مگر ان کو کوئی بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ تو پھر مجھے وہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ اور پھر میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ شاید وہ گھر ہی آسیب زدہ تھا، کیونکہ ایک وہی گھر تھا جو محلے کا سب سے پرانا تھا۔ شاید وہ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا تھا، تبھی تو اس کی بنیادیں بیٹھ گئی تھی اور وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ آوازیں صرف مجھے ہی کیوں سنائی دیتی تھیں؟ محلے میں اور لوگ بھی تو تھے، تو کسی کو وہ آوازیں کیوں نہیں سنائی دیتی تھیں؟ اس لیے پھر میں نے ہمت باندھی اور تیسرے دن شام کو وہیں جا پہنچی جہاں سے مجھے ان سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ سبھی محلے والے بارش کے نقصانات کے بعد اپنے اپنے گھر سنبھالنے میں لگے تھے۔ وہ پرانا مکان جو شاید برصغیر کی تقسیم سے بھی پہلے کا بنا ہوا تھا، اب صرف شکستہ دیواروں اور بوسیدہ لکڑی کی کڑیاں چھوڑ گیا تھا۔ میں نے کان لگا کے غور سے سنا تو مجھے صاف سنائی دے رہا تھا جیسے کوئی عورت سسک رہی تھی۔ میرے قدم بوجھل ہو گئے۔ بار بار میرا دل کہہ رہا تھا کہ فوراً پلٹ جاؤں، لیکن ایک ضدی سا خیال بار بار ذہن میں دستک دیتا کہ اگر وہ واقعی اس بچے کی ماں ہے تو شاید وہ ابھی زندہ ہی ہوگی۔ میں نے ملبے میں قدم رکھا، لکڑیاں کڑکڑائیں، اینٹیں سرکیں۔ اچانک ایک ٹھنڈی سی لہر میرے جسم سے ٹکرا گئی، جیسے میری سانس رک گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا تھی، بوسیدہ لکڑی کی بو اور گیلی مٹی کا نم گھٹن زدہ ماحول۔ اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کے گویا میرے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ میرا نام لائبہ ہے اور میرا تعلق بلوچستان کے گاؤں سے ہے۔ میں اپنی 2 بہنوں اور اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ ابا ایک سرکاری اسکول میں کلرک تھے اور اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ ہم لڑکیاں تھیں تو اماں ہمارے رنگ برنگے کپڑے بھی خود ہی سلائی کرتی۔ بچوں کے سب سے بڑی بیٹی تھی، اس لیے اماں کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بھی کپڑے سلائی کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور اپنی پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ میں بھی اماں کے ساتھ سلائی مشین پہ کپڑے سلائی کرنے لگی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، مگر ابا کی سوچ گاؤں کے باقی سب لوگوں سے مختلف تھی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر ہمیں پڑھانا لکھانا چاہتے تھے، مگر گاؤں میں ایک ہی اسکول تھا اور وہ بھی صرف مڈل تک۔ مجھے پڑھنے کا شوق تو بہت تھا، مگر مڈل سے زیادہ میں پڑھ نہ سکی، اس لیے مڈل کرنے کے بعد میں نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ ابا چاہتے تو تھے کہ میں کم از کم میٹرک ہی مکمل کر لیتی، لیکن جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی گاؤں کے لوگ باتیں بنانے لگے تھے، اور مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہ ہوتا کہ گاؤں کے لوگ میری وجہ سے میرے ابا کو طرح طرح کی باتیں سناتے۔ اس لیے میں نے بھی آگے پڑھنے کی مزید کوئی ضد نہ کی، بلکہ اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ ہم بیٹیاں تو ابا کا مان تھی اور انہیں ہم پہ پورا بھروسہ تھا، مگر کبھی کبھی ابا اماں سے ایک نیک خواہش کا اظہار کر دیا کرتے کہ کاش ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا۔ اماں ابا کی بات سن کے اداسی سے مسکرا دیا کرتی، کیونکہ بیٹے کی کوشش میں ہی اماں نے ہم تینوں بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی ابا نے کبھی اماں سے کوئی گلہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اماں کا اور ہمارا اپنی بساط سے بڑھ کے خیال رکھا۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو آس پاس کے لوگوں نے اماں کو کہنا شروع کر دیا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، اس لیے اب اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دو، کیونکہ گاؤں کے رواج کے مطابق ویسے بھی لڑکی کو کم عمری میں ہی بیاہ دیا جاتا ہے۔ اماں بظاہر تو خوش رہتی، مگر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن کے وہ اندر ہی اندر پریشان رہنے لگی۔ اس کے برعکس ابا کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی،
اور وہ ہمیشہ اماں کو بھی سمجھاتے کہ وہ لوگوں کی باتوں کی زیادہ پرواہ نہ کیا کریں۔ ابا کہتے تھے کہ میری سب بیٹیاں میرا مان ہیں، اگر میرا کوئی بیٹا نہیں ہے تو میری بیٹیاں ہی مجھے ایک دن بیٹا بن کے دکھائیں گی اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گی۔ مگر میں سوچتی تھی کہ ابا ہمیں تو بیاہ کر اگلے گھر کا کر دیں گے تو خود وہ اماں کے ساتھ اکیلے ہی رہ جائیں گے۔ ابا ہمیشہ اماں سے کہتے کہ میں کسی کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹیوں کو کسی سخت فیصلے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ ابا کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن میں ابا کو ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں بیٹی ہو کے بھی ان کا سہارا بنوں گی۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اماں اچانک بیمار پڑ گئیں۔ انہوں نے شاید بیٹے کی کمی کو زیادہ ہی محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اوپر سے گاؤں والوں کی باتوں کی وجہ سے بھی وہ آئے دن بیمار رہنے لگی۔ گاؤں میں علاج کی زیادہ سہولت نہیں تھی اور اماں کی بیماری بھی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ابا نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اماں کو خوش رکھ سکتے، ان کو ذہنی سکون دے سکتے، مگر جب بھی کوئی اماں کی طبیعت پوچھنے آتا تو یہی کہتا کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہی تمہیں سنبھالتا تاکہ تم پہ کام کا اتنا دباؤ نہ ہوتا اور تم بیمار نہ پڑ جاتی۔ اماں جب دوسرے لوگوں کو دیکھتی جن کے بیٹے جوان ہو رہے تھے تو اماں کو احساس ہوتا کہ ان کا بھی کم از کم ایک بیٹا تو ہونا ہی چاہیے تھا نا۔ ابا نے لوگوں کو گھر آنے سے منع ہی کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اماں کسی کی باتوں کو سر پہ سوار کر کے اپنی حالت خراب کرتی۔ مگر ابا کی توجہ اور ہمارا خیال رکھنے کے باوجود بھی اماں کی حالت گرتی ہی گئی اور ایک دن وہ ہمیں چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ وہ میرے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اماں کی وفات کے بعد ہماری زندگی ایک دم سے بدل گئی۔ اماں کے جانے کے بعد ابا کو سمجھ نہ آیا کہ اب وہ ہمیں کیسے پالیں گے، کیونکہ خود تو وہ شام گئے نوکری سے واپس آتے تھے۔ لوگوں کی زبانیں بھی جیسے ایک دم سے کھل گئیں۔ جن لوگوں کو پہلے ابا کا خوف تھا اب وہی اٹھ اٹھ کے ابا کو طرح طرح کے مشورے دینے لگے کہ اگر ماں کی زندگی میں ہی بیٹیاں بیاہ دی ہوتی تو کچھ بوجھ کم ہو جاتا۔ کوئی کہتا ماں کے بغیر آخر بیٹیاں کیسے گھر سنبھالیں گی۔ پہلے تو ابا اماں کو حوصلہ دے دیا کرتے تھے اور ان کی ہمت بڑھاتے تھے، مگر اماں کے گزر جانے کے بعد ابا بھی ہمت ہارنے لگے اور ہمارے بارے میں فکر مند رہنے لگے تھے۔ اماں کے گزر جانے کے بعد ان کی اکائی مشین میں نے سنبھال لی اور کپڑے سلائی کرنے کا کام میں نے شروع کر دیا۔ میں اماں کی طرح زیادہ نفاست سے کام تو نہیں کرتی تھی، مگر اتنا کر ہی لیتی تھی جس سے کچھ پیسوں کی بچت تو ہو ہی جایا کرتی تھی، کیونکہ مجھے ابا کا بھی احساس تھا جو سارا دن ہمارے لیے محنت کرتے تھے اور گھر لوٹنے کے بعد تھکے ہوئے ہونے کے باوجود ہمارا خیال بھی رکھتے۔ اماں کے گزر جانے کے بعد ابا ایک دم تنہا ہو گئے تھے اور خاموش رہنے لگے تھے۔ مجھے ابا کو دیکھ دیکھ کے ان کی پریشانی کا اندازہ ہوتا تو پھر میں بھی سوچتی تھی کہ کاش ہمارا ایک بھائی ہوتا جو ابا کی غیر موجودگی میں ہم بہنوں کا خیال رکھ سکتا۔ ابا صبح سویرے ڈیوٹی پہ تو چلے جاتے تھے لیکن ان کا ذہن ہم بیٹیوں میں ہی الجھا رہتا، کیونکہ گھر میں بھی کسی مرد کی موجودگی ضروری تھی۔ ابا دفتر سے آتے تو سیدھا اماں کی تصویر کے پاس بیٹھ جاتے اور گھنٹوں ان سے باتیں کرتے رہتے۔ میں ان کا دکھ درد دیکھتی مگر کچھ کہہ نہ پاتی۔ میں ان کا دکھ جانتی تھی مگر اس کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا۔ اماں کی وفات کے بعد ہمارے محلے کے لوگوں کو جیسے ایک نیا موضوع مل گیا۔ وہ ہمیں ترس بھری نظروں سے دیکھتے اور ابا کو طرح طرح کے مشورے دیتے۔ کوئی کہتا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، ان کی جلد سے جلد ہاتھ پیلے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک آنٹی رہتی تھیں، وہ تو اکثر راہ چلتے ہی ابا سے کہتی کہ بہتر ہے کسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ رہیں، بیٹیوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یوں اکیلے رہیں۔ ان کے وہ جملے سن سن کے ابا پریشان ہو جاتے۔ کئی بار میرا دل چاہتا کہ ان کو جا کے کہوں کہ وہ ابا کو اپنی باتوں سے پریشان مت کیا کریں، اور پھر ابا میرے پاس آ کے کہتے کہ لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دیا کرو، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ خود راتوں کو جاگتے تھے اور ہماری فکر میں گھل رہے تھے۔ اس وقت میں 18 سال کی تھی، جبکہ چھوٹی دونوں بہنیں 15 اور 16 سال کی تھیں۔ وہ دونوں اماں کو بہت یاد کرتی اور اکثر رات کو میرے ساتھ لپٹ کے روتیں۔ میں انہیں تسلی دیتی مگر خود میری آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے۔ میں نے بہنوں کو بھی سلائی کرنے میں لگا دیا تاکہ ان کو مصروف رکھ سکتی اور وہ اماں کو یاد کر کر کے روتی نہ رہتی۔ یوں ہم تینوں نے ایک چھوٹی سی دنیا بنا لی تھی جہاں ہم اماں کی غیر موجودگی میں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ ابا کی صحت دن بدن گرتی ہی جا رہی تھی۔ وہ کام سے آ کے اکثر تھکن سے نڈھال ہو جاتے۔ میں نے ان سے بہت بار کہا کہ وہ پریشان ہونا چھوڑ دیتے اور اپنا خیال رکھتے،
مگر وہ ہمیشہ مجھے مسکرا کے کہہ دیتے کہ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم فکر نہیں کرو۔ لیکن ایک دن جب وہ دفتر سے لوٹے تو ان کی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہی گر پڑے۔ اس دن کے بعد ابا کو میں نے زیادہ کام کرنے نہ دیا۔ میں نے سلائی کرنے کا کام اور بڑھا دیا۔ میں روز صبح جلدی اٹھتی تھی، پاس والے بازار جاتی اور دکانداروں کو دکھاتی کہ ہماری سلائی کتنی اچھی تھی۔ کچھ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا کہ جو کام میں بازاروں میں کرتی پھر رہی تھی وہ کام تو مردوں کا تھا، اور ہمارے ساتھ والے گھر کی آنٹی نے بھی ہمیں بہت باتیں سنائی تھیں کہ آخر ان چند پیسوں سے میں گھر کا گزارا کیسے کر پاؤں گی۔ لیکن میں نے ہار نہ مانی۔ میں ہر دروازے پہ جاتی اور یوں ہمارا کاروبار تھوڑا سا چلنے لگا۔ کچھ ابا کی بھی پینشن آ جاتی کیونکہ ان کی طبیعت کی خرابی کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور گھر میں آرام کرنے لگے۔ ایک دن ایک بڑی دکان کے مالک نے میری سلائی میں دلچسپی لی اور مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم ہر مہینے اتنے اچھے کپڑے سلائی کر سکتی ہو تو میں تم سے وہ آگے بیچ دیا کروں گا۔ کپڑا بھی میں خود دوں گا اور اس سلائی میں استعمال ہونے والا سامان بھی۔ وہ میرے لیے امید کی کرن تھی۔ میں نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی، بہنوں کو بھی سکھایا تھا، اور یوں ہم نے ابا کے بغیر کمائی کرنا شروع کر دی۔ ابا جب ہم بیٹیوں کو محنت اور لگن سے کام کرتا ہوا دیکھتے تو وہ خوش ہو جاتے کہ ہم نے واقعی ان کو بیٹا بن کے دکھایا تھا اور ان کا سہارا بن کے ان کو آرام کرنے کا موقع دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہمیں ڈھیروں دعائیں دیتے، لیکن لوگوں کے منہ بند نہ ہوئے، بلکہ وہ تو ابا کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگے۔ لیکن ہمیں پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ رہی۔ جب ابا کی طبیعت ذرا سنبھلنا شروع ہوئی اور جب ہمارا کام بھی چل ہی گیا تو ان کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ آہستہ آہستہ ہمارا کام اس قدر چل گیا کہ ابا نے کام کے لیے 2 لڑکے بھی رکھ لیے اور ہم ہر مہینے بہت منافع کمانے لگے۔ ہماری سلائی میں کچھ بہتری آنا شروع ہوئی۔ تب ابا نے گھر میں 1-2 اور مشینیں بھی رکھ لیں جن سے ہم پہلے سے زیادہ کام کرنے لگے اور ہمارے حالات بدلنے لگے۔ جب ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تب ابا نے مجھے ایک دن کہا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس وقت میری عمر 26 سال ہو گئی تھی اور ابا کو میری فکر ہونے لگی کہ میں آخر کب تک ان کے ساتھ گھر بیٹھ کے کام کرتی رہتی۔ آخر مجھے اپنی زندگی کا بھی تو سوچنا چاہیے تھا، مگر میں ابا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے ابا کو صاف کہہ دیا کہ پہلے میں ان کے ساتھ مل کے چھوٹی بہنوں کی شادی کراؤں گی اور اس کے بعد ہی اپنے بارے میں کچھ سوچوں گی۔ ابا نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے بھلا وہ چھوٹی بیٹیوں کے بارے میں پہلے کیسے سوچ سکتے تھے، مگر جب دونوں چھوٹی بہنوں کے لیے مناسب رشتے مل گئے تب ابا نے ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی اور ان دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر میرے سمجھانے پہ وہ مان ہی گئیں کہ اگر وہ دونوں وقت پہ شادی کر لیتی تبھی میں اپنے بارے میں بھی کچھ سوچ سکتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے جانے کے بعد ابا ایک بار پھر سے اکیلے رہ جاتے۔ میں نے تو پہلے ہی ابا کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ اگر میں ہی ہمت نہ کرتی اور گھر سے باہر نکل کے کام کی تلاش میں نہ جاتی تو شاید ابا بھی ہمت ہار دیتے اور ہمارے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے۔ دونوں بہنوں کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ گھر میں خوشی کا سما تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی بھرنے لگی۔ میں نے ہمیشہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے خود کو قربان کیا تھا اور ان کی خوشی چاہی تھی، مگر جب وہ اپنے گھروں کی ہونے جا رہی تھیں تو مجھے ایک خالی پن محسوس ہونے لگا۔ میں نے ابا کے ساتھ مل کے دونوں بہنوں کو آنکھوں میں آنسو لیے گھر سے رخصت کر دیا اور ان کے اچھے نصیبوں کی دعا کی۔ تب ابا نے بہنوں کی شادی کے بعد مجھ سے دوبارہ کہا کہ بیٹا اب تمہاری باری ہے۔ وہ مجھے بھی دونوں بہنوں کی طرح خوش اور آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ ابا کہتے تھے کہ تم نے ہمیشہ سب کے لیے قربانیاں دی ہیں، مگر کبھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ میں نے خود کو اپنی بہنوں کے بہتر مستقبل کے لیے اتنا وقف کر دیا تھا کہ کبھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ میں آگے کیا کروں گی، مگر میں نے ابا کے سامنے اپنی شرط رکھ دی کہ میں کسی ایسے شخص سے شادی کروں گی جو مجھے کام جاری رکھنے دے گا، کیونکہ میں نے جو محنت کی تھی میں اس کو بیکار جانے نہیں دے سکتی تھی۔ ابا بھی خوش تھے کہ میں نے ہمیشہ سب کی ذمہ داری لی تھی اور ابھی بھی ابا کی بہتری کے لیے ہی میں سوچ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا سارا کام اکیلے نہیں سنبھال سکتے تھے۔ ابا نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ کچھ لوگ میری عمر کو لے کے سوال اٹھاتے تو کچھ میرے کام کرنے پہ اعتراض کرتے کہ شادی کے بعد میں یہ سب کیسے سنبھالوں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ جو بھی شخص میری زندگی میں آئے گا وہ میری محنت اور قربانیوں کو سمجھے گا
اور مجھے میرے کام سمیت قبول کرے گا۔ اگر میں نے ٹھان ہی لیا تھا کہ میں ابا کو بیٹا بن کے دکھاؤں گی تو میں ان کو بیٹا بن کے دکھانا بھی چاہتی تھی، اور ان کے بڑھاپے میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ حالانکہ دونوں بہنیں اپنے گھروں میں آباد تھیں اور ان کے شوہر بھی ابا کا بہت خیال رکھتے، لیکن میں اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں محلے کی زبان کبھی بھی رکتی نہیں تھی۔ لوگ جانے کیوں دوسروں کے دکھ سکھ کو تماشا بنانے میں خوشی محسوس کرتے۔ جب میری عمر تھوڑی بڑھ گئی تو محلے والوں کے دلوں میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ کبھی کوئی عورت کہتی کہ ارے یہ لڑکی تو بڑی ہو گئی ہے، مگر اس کے باپ کو اس کی کمائی سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ اس کا رشتہ کرے۔ تو کبھی کوئی کہتا کہ آخر اس کا باپ کیوں چاہتا ہے کہ بیٹی گھر پہ ہی بیٹھی رہے، سیدھی سی بات ہے، بیٹی کی کمائی کھاتا ہے اس لیے شادی نہیں کرتا۔ وہ زہر آلود الفاظ میرے کانوں تک بھی پہنچنے شروع ہوئے تو میں نے ان باتوں کو دل پہ نہ لیا، مگر جب یہ آوازیں بار بار سنائی دینے لگیں تو میرا دل جیسے چھلنی ہو گیا۔ ایک رات میں نے ابا کو دیکھا، وہ صحن کے کونے میں رکھی چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کی گہری لکیریں تھیں۔ میں ان کے قریب گئی اور آہستہ سے ان سے پوچھا، ابا آپ کیوں پریشان ہیں؟ ابا نے چونک کے مجھے دیکھا، پھر دھیرے سے کہنے لگے، لوگ کہتے ہیں کہ میں تمہارا سہارا بننے کے بجائے تمہاری محنت پہ جیتا ہوں، کہ میں تمہاری کمائی کھاتا ہوں۔ پہلی بار مجھ سے بات کرتے ہوئے ان کے لب کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے ابا کے ہاتھ تھام لیا اور ان کو سمجھانے لگی کہ ابا لوگوں کی پرواہ مت کریں، جو حقیقت جانتا ہے وہ ہم ہیں۔ میں نے اپنی مرضی اور خوشی سے یہ ذمہ داری لی ہے، آپ نے مجھے کبھی مجبور نہیں کیا۔ اگر میں آپ کے لیے بیٹی بھی ہوں اور بیٹا بھی تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ ابا نے میری بات سنی مگر ان کا دل بوجھل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ معاشرے کی زبان کو کون روکے گا۔ دن گزرتے گئے، میں نے اپنے کام میں مزید جان ڈال دی۔ اب میں صرف اسی دکان تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ سپلائر سے ملاقات، آرڈر لینا، کاغذی کاروائیاں، سبھی کچھ میں سنبھالنے لگی تھی۔ میری بہنیں جب بھی ملنے آتیں میرا حوصلہ بڑھاتیں۔ وہ جانتی تھی کہ میں نے ان کے بعد ابا کا سہارا بننے کا فیصلہ کیا تھا، مگر افسوس محلے والے کبھی باز نہ آئے۔ کبھی کہتے کہ لڑکی کو بازاروں میں بھیجنا اچھی بات ہے کیا، کبھی کہتے ایسی لڑکیاں ہی بعد میں ماں باپ کا نام ڈبوتی ہیں۔ ان کی زبانوں کے تیروں نے مجھے اندر سے زخمی کیا، مگر میں نے عہد کر لیا کہ ان کے زہر کو اپنا خون نہیں بننے دوں گی۔ جب میرا کاروبار عروج پہ پہنچنے لگا تو برسات کا موسم شروع ہو گیا اور مجھے اپنے گھر کے چھوٹے صحن سے سارا سامان اٹھا کے کمرے میں رکھنا پڑا۔ ہمارا گھر بھی چھوٹا سا ہی تو تھا، جس میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں ابا اور دوسرے میں ہم بہنیں رہی تھیں، مگر ان کے جانے کے بعد وہ کمرہ میرا تھا، لیکن وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں وہاں پہ اپنا سلائی کا سارا سامان رکھ سکتی، لیکن اگر کھلی چھت کے نیچے رکھتی تو بھی وہ لاکھوں کا سامان برباد ہو جاتا۔ تب میں نے سوچ لیا کہ اب جو پیسے آئیں گے ان سے میں گھر میں ایک اور بڑا کمرہ بنواؤں گی، کیونکہ ضرورت بڑھ رہی تھی۔ مگر اس بار برسات کا موسم بھی نہ جانے کون سا غصہ اتارنے پہ آیا تھا کہ بارشیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اگر بارش رکتی تو صحن میں کھڑا پانی نکالنا الگ مسئلہ بن جاتا۔ بارش کی بوندیں تھی کہ مسلسل 2 ہفتوں سے ٹپک رہی تھی۔ باہر گلی کا پانی بھی صحن میں جمع ہونے لگا اور صحن میں کھڑا پانی آہستہ آہستہ میری سلائی کے سامان تک پہنچنے لگا۔ یا اللہ، یہ تو سب کچھ خراب کر دے گا۔ مجھے خوف ستانے لگا کیونکہ صحن سے پانی اب کمروں میں بھی بھرنے لگا تھا۔ میری مشینیں، کپڑوں کے رول، کڑھائی کے دھاگے، سب کچھ داؤ پہ لگ چکا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے سامان اٹھانا شروع کیا، مگر بارش کے پانی نے پہلے ہی بہت سا کپڑا گیلا کر دیا تھا۔ گیلا کپڑا گلنے لگتا ہے، رنگ خراب ہو جاتے ہیں، دھاگے الجھ کر بیکار ہو جاتے ہیں۔ میرا دل رو رہا تھا۔ ابا بھی مدد کرنے آ گئے۔ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی، مگر وہ بھی میرے ساتھ سامان اٹھانے لگے۔ وہ بار بار کہتے، بیٹی فکر نہ کر، اللہ بڑا کارساز ہے، نقصان پورا ہو جائے گا۔ مگر میں نے ان کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی۔ وہ میری محنت ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جن 2 لڑکوں کو ہم نے کام پہ رکھا تھا وہ بھی بارشوں کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ سارا شہر ڈوب رہا تھا۔ لیکن اگر وہ آ بھی جاتے تو سارا سامان کہاں رکھتے؟ کمرے کے علاوہ ہمارے پاس اور تو کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی جہاں ہم اپنا سامان لے کے جاتے۔ تب بھی محلے والے بجائے مدد کرنے کے ہمیں طنز بھری باتیں ہی کہنے لگے، اور جو آنٹی ہمارے ساتھ رہتی تھیں وہ کہنے لگیں، اچھا ہی ہوا جو یہ بارش تم لوگوں کا سارا سامان خراب کر رہی ہے،
ورنہ تم لوگوں کی مشینوں کی آوازوں سے تو ہماری رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ میں حیران ہوتی کہ اب تو ہم نے رات کو کام کرنا ہی بند کر دیا تھا، تو پھر آخر ان کو ہمارے کام سے اتنا مسئلہ کیوں تھا؟ لیکن تب بھی ابا کے کہنے پہ میں نے ان آنٹی کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس وقت تو مجھے اپنے سامان کی فکر تھی جو بارشوں کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا۔ مسلسل 2 ہفتے لگاتار بارشیں ہوئیں اور کمروں میں بھی 2 فٹ تک پانی کھڑا تھا۔ اگلے 2 دن بارش اور بھی تیز ہو گئی۔ میں نے کمرے کے کونے میں سامان جتنا ہو سکا رکھ دیا، لیکن گھر چھوٹا تھا اور سامان بہت زیادہ۔ جب بارش کے بعد سورج نکلا تو میں نے دیکھا کہ آدھے سے زیادہ کپڑے بیکار ہو چکے تھے، ان پر داغ پڑ گئے تھے، رنگ بہہ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ تو لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ میں بڑبڑاتی رہتی اور ساتھ سامان بھی سمیٹتی رہتی۔ جیسے ہی محلے میں خبر پھیلی کہ میرا سامان خراب ہو گیا ہے، لوگوں نے پھر باتیں بنانا شروع کر دیں کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ لڑکی کے بس کی بات نہیں کاروبار سنبھالنا، کیونکہ یہی سب کچھ تو ہوتا ہے جب عورتیں گھر سے باہر قدم نکالتی ہیں۔ اور دیکھو تو اس کے باپ کو بھی مزہ آ گیا بیٹی کی کمائی کھا کے۔ اب دیکھو اللہ نے سب چھین لیا۔ لوگ تو یہ تک کہہ دیتے کہ اس سال جو برسات کا موسم اتنا سنگ دل ہوا، وہ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ میں نے گھر سے قدم باہر نکال کے کمانا شروع کر دیا۔ تبھی اللہ نے بارشوں کی صورت میں مجھ پہ عذاب نازل کر دیا۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چیرنے لگے۔ میں کئی راتیں جاگتی رہی، کمرے میں بیٹھ کے سوچتی رہی کہ کیا واقعی میں نے غلط کیا؟ کہ میں نے ابا کا سہارا بننے کی کوشش کی تو میں نے کوئی گناہ کیا؟ مجھے لگا تھا کہ شاید اب بارشوں کا موسم ختم ہو گیا تھا، کیونکہ برسات گزر گیا تھا، اس لیے میں نے شکر کیا کہ زیادہ نقصان ہونے سے بچ گیا، اور جو سامان بچ گیا اسے میں نے صحن میں پھیلا دیا تاکہ جتنی بچت ہو سکتی تھی کر لوں۔ مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سب تو ابھی میرے نقصان کی شروعات ہی تھی۔ جب میں نے تسلی سے دونوں لڑکوں اور ابا کے ساتھ مل کے سارا سامان صحن میں پھیلا دیا تو ایک دن آسمان سے پانی ایسے برسنے لگا جیسے آسمان میں کوئی دریا تھا جو صرف ہمارے ہی علاقے کے کچھ حصے میں بہنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا سامان پانی میں ڈوب گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے اور ابا کے آنسو بھی بارش کے پانی میں بہنے لگے۔ میں وہاں ہی فرش پر سر تھام کے بیٹھ گئی، کیونکہ میں نے جہاں سے کام کا آغاز کیا تھا وہیں واپس آ گئی تھی، بالکل خالی ہاتھ۔ سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ کہیں سے خبر آتی کہ لوگوں کے گھر بھی سیلاب کے ساتھ بہہ گئے، کہیں سے خبر آتی کہ لوگوں کے خاندان تک اس سیلاب کی نظر ہو گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت بارشیں، بہت سیلاب دیکھا تھا، مگر وہ تو شاید سچ میں ہی کوئی اللہ کا عذاب تھا۔ مگر اس عذاب کا حصہ آخر میں کیوں بن گئی تھی؟ میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر میرے ساتھ وہ سب کیوں ہوا؟ بارشوں کا وہ سیزن بھی پورا 1 ہفتہ جاری رہا، اور جب تک بارش کا پانی میری ساری جمع پونجی اپنے ساتھ بہا کے نہ لے گیا، بارشیں تھمی نہیں، اور جب تھمی تو صحن میں ہر طرف کیچڑ، ٹوٹے ڈبے، بکھرے دھاگے اور جلے خواب کی طرح گیلے کپڑوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ جو مشینیں ابا نے بڑے شوق سے مجھے لے کے دی تھیں وہ بھی کھلی ہوئی، بکھری ہوئی، ساری صحن میں پڑی تھیں۔ بارش تو تھم گئی تھی مگر اس کا نشان ہر طرف باقی تھا۔ وہ سامان جو کبھی میری محنت کا زیور تھا آج کچرے کی طرح بکھرا پڑا تھا۔ ابا صحن کے کونے میں چارپائی پہ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پہ شکستہ لکیریں واضح تھیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ بار بار اپنی آنکھوں کے کونے صاف کرتے، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے۔ میں نے جان بوجھ کے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے روتا ہوا دیکھتے، اور نہ ہی میں چاہتی تھی کہ میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہم دونوں اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ میں نے سر جھکائے کپڑوں کے ڈھیر کو چھوا، وہ سب بیکار ہو گیا تھا۔ ایک دھاگا ہاتھ میں لیا تو وہ گل کے ٹوٹ گیا۔ ایسے لگا جیسے میرے خواب بھی بارش کے پانی میں گھل کے بہہ گئے تھے۔ گھر کے اندر جیسے گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ کوئی بات، نہ کوئی ہنسی، اور ابا صحن میں ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے بس سامان کو دیکھتے رہے۔ کبھی کبھی ہوا کا جھونکا آتا اور گیلی مٹی کی بدبو کے ساتھ ساتھ ہمارے زخم تازہ کر جاتا۔ تب ابا نے ہی ہمت کی اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، یہ سب اس کی مرضی تھی، شاید ہمارے لیے کوئی اور راستہ کھلا ہو۔ ان کی آواز آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے ہونٹ کاٹے ہوئے سر ہلا دیا، مگر میرے دل میں سوالات کا طوفان تھا کہ میں نے واقعی کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی۔ سیلاب کے بعد پورے محلے کی حالت ہی خراب تھی۔ کئی گھروں کی دیواریں گر گئیں، کئی چھتیں بہہ گئیں،
سب ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونے کے بجائے اپنی اپنی مشکل میں پھنسے تھے۔ وہ آنٹی جو مجھ پہ طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی، ان کے گھر کے سارے افراد ہی سیلاب میں بہہ گئے۔ ان کا شوہر اور بیٹا جو کسی بڑی کمپنی میں کام کرتے تھے، وہ واپسی پر اس سیلاب کی نظر ہو گئے۔ گھر میں صرف وہ خود اور ان کا 3 سال کا بیٹا رہ گیا۔ وہ سارا دن اپنے بیٹے کو گود میں لیے اپنے دروازے پہ بیٹھی اپنے شوہر اور بچے کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ آنٹی جو کبھی میری ہر کامیابی کو طنز میں ڈھال دیتی تھی، اب ہر وقت اپنی دہلیز پہ بیٹھی رہتی۔ ان کے چہرے کی لکیروں پر غم کے پہاڑ رقم تھے۔ کبھی وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کو گود میں لے کے آسمان کی طرف دیکھتی، کبھی دروازے کے اس پار ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی جیسے اگلے لمحے ان کا شوہر اور بیٹا واپس آ جائیں گے۔ مگر سیلاب نہ صرف زندگی کی کمائی بلکہ انسانوں کو بھی بہا لے گیا۔ میں جب بھی ان کو دیکھتی تو دل میں ایک عجیب سا کرب اٹھتا۔ میں سوچتی، کل تک وہ مجھے تانے دیتی تھیں، آج وہ خود تانوں سے بھی زیادہ کڑی سزا بھگت رہی تھیں۔ مجھے ان کے الفاظ یاد آتے، مگر ساتھ ہی یہ بھی سوچتی کہ ان کا دکھ تو اتنا بڑا تھا کہ اگر میں ان سے ہمدردی کر بھی لیتی تو بھی ان کے دکھوں کا ازالہ نہ کر پاتی۔ لیکن شاید قدرت کو ابھی بھی اس کی بے بسی اور لاچاری پہ ترس نہیں آیا تھا کہ ایک دن ان کا وہ گھر جو ان کا آخری سہارا تھا، وہ بھی اچانک سے ڈھہ گیا۔ ان کا گھر تھا تو بہت بڑا اور بہت عالیشان، مگر پرانے زمانے کا بنا تھا۔ تبھی اس کی بنیادیں بیٹھ گئیں اور تب محلے والے ان کی مدد کو بھاگے تاکہ ان کی جان بچا سکتے۔ بہت کوشش کے بعد کسی کو بھی اس ملبے سے کوئی نہ ملا، لیکن تبھی بچے کے رونے کی آواز آئی تو سب لوگوں نے بہت مشکل سے اس بچے کو ملبے کے نیچے سے نکال لیا، لیکن کوشش کے باوجود اس کی ماں کو کوئی نہ ڈھونڈ سکا۔ تب محلے میں ایک نئی پریشانی آ گئی کہ آخر اب اس بے سہارا بچے کو کون سہارا دیتا۔ ہر ایک نے اپنی مجبوریوں کی لمبی لمبی کہانیاں سنائی، گویا کہ کوئی بھی اس بچے کو سہارا دینے کو تیار نہیں تھا۔ تب میرے دل میں رحم آیا اور میں اس کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ حالانکہ ہمارے حالات پورے محلے میں سب سے بدتر تھے، مگر میں یہ سوچ کے اس بچے کو اپنے ساتھ لائی تھی کہ شاید میرا رب اسی کے وسیلے سے میرے نقصان کو پورا کرنے کا کوئی وسیلہ پیدا کر دیتا۔ اس دن سے میرا اور اس ننھے بچے کا سفر شروع ہوا۔ اس کا نام احمد تھا۔ ملبے تلے دبے رہنے سے وہ بھی کافی زخمی تھا، اس لیے میری گود میں آ کر سسک سسک کے سو گیا۔ رات بھر وہ جاگ کے اپنی ماں کو پکارتا رہا اور میں اسے گلے سے لگا کے روتی رہی۔ ابا بھی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے ہمیں دیکھتے رہے۔ وہ خود تو کچھ بولے نہیں، مگر ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں اس معصوم بچے کو اپنے ساتھ ہی رکھنے لگی۔ وہ چھوٹا سا وجود جو ملبے کے ڈھیر میں دب کے بھی زندہ بچ گیا، میرے لیے کسی کرشمے سے کم نہیں تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ رکھتی، اس کی ہنسی سن کے چند لمحوں کے لیے میری زندگی کی تھکن جیسے دور ہو جاتی۔ لیکن ان دنوں ایک اور انہونی میرے ساتھ ہوئی کہ احمد جب بھی رات کو روتا تو مجھے لگتا جیسے کسی عورت کے سسکنے کی آواز آتی تھی۔ پہلے تو میں اس آواز کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن جیسے ہی رات ڈھلتی، اندھیرے کی دبیز طے ہر طرف پھیلتی، میرے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو جاتا۔ مجھے کسی عورت کی سسکیوں کی دبی دبی سی آواز سنائی دینے لگتی۔ پہلے پہل میں نے سوچا شاید وہ میرا وہم تھا، تھکن اور بارشوں کی تباہی نے شاید میرے دماغ پہ اثر کیا تھا۔ لیکن جب مسلسل 2 رات یہی ہوا اور آواز بالکل اسی ملبے سے آنے لگی جہاں سے احمد کو نکالا تھا، تو میرے دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ محلے والے 2 دن لگاتار اس ملبے تلے احمد کی ماں کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی، تو پھر وہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ اور پھر میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ شاید وہ گھر ہی آسیب زدہ تھا، کیونکہ ایک وہی گھر تھا جو محلے کا سب سے پرانا تھا۔ شاید وہ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا تھا، تبھی تو اس کی بنیادیں بیٹھ گئی تھیں اور وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ محلے میں اور بھی لوگ تھے تو کسی کو وہ آوازیں کیوں نہیں سنائی دیتی تھیں۔ اس لیے پھر میں نے ہمت باندھی اور تیسرے دن شام کو وہی جا پہنچی جہاں سے مجھے ان سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ سبھی محلے والے بارش کے نقصانات کے بعد اپنے اپنے گھر سنبھالنے میں لگے تھے۔ وہ پرانا مکان جو شاید برصغیر کی تقسیم سے بھی پہلے کا بنا تھا، اب صرف شکستہ دیواروں اور بوسیدہ لکڑی کی کڑیاں چھوڑ گیا تھا۔ میں نے کان لگا کے غور سے سنا تو مجھے صاف سنائی دے رہا تھا جیسے کوئی عورت سسک رہی تھی۔ میرے قدم بوجھل ہو گئے۔ بار بار میرا دل کہہ رہا تھا کہ فوراً پلٹ جاؤں، لیکن ایک ضدی سا خیال بار بار ذہن میں دستک دیتا کہ اگر وہ واقعی احمد کی ماں ہے تو شاید وہ ابھی زندہ ہی ہوگی۔
میں نے ملبے میں قدم رکھا، لکڑیاں کڑکڑائیں، اینٹیں سرکیں۔ اچانک ایک ٹھنڈی سی لہر میرے جسم سے ٹکرا گئی، جیسے میری سانس رک گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا تھی، بوسیدہ لکڑی کی بو اور گیلی مٹی کا نم گھٹن زدہ ماحول۔ اور پھر مجھے کافی آگے جا کے اس ملبے کے نیچے ایک زخمی سا ہاتھ دکھائی دیا۔ ملبے کے بیچ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے میں میرے قدم زمین میں دھس گئے۔ وہ لمحہ میرے لیے خواب اور حقیقت کے بیچ کا سا تھا۔ ملبے کے ڈھیر کے اندر سے ابھرنے والا وہ زخمی ہاتھ جیسے مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جیسے ابھی پسلیوں کو توڑ کے باہر آ جائے۔ میں نے کانپتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ہاتھ واقعی ہل رہا تھا، مٹی اور خون سے لت پت انگلیاں شل ہو چکی تھیں، لیکن زندگی کی ایک آخری رمق اب بھی ان میں موجود تھی۔ یا اللہ، یہ تو زندہ ہے، میرے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ میں گھٹنوں کے بل جھک گئی اور زور سے کہنے لگی کہ آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ابا اور باقی لوگوں کو بلا کے لاتی ہوں تاکہ آپ کی مدد کر سکوں۔ ملبے کے نیچے سے ہلکی سی کرہ سنائی دی، پھر ایک مدھم سی آواز آئی جس میں درد اور بے بسی گھلی ہوئی تھی۔ میرا بیٹا احمد۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کے ان کو تسلی دی کہ ان کا بیٹا زندہ تھا اور بالکل ٹھیک میرے پاس ہی تھا۔ پھر میں بھاگتی ہوئی گئی اور ابا اور محلے کے باقی لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ آنٹی کو ملبے سے نکال سکتے۔ میں بھاگتی ہوئی واپس گھر پہنچی، میرا سانس پھول گیا تھا، آواز حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ میں چیخنے کی کوشش کرنے لگی، ابا ابا جلدی آئیے، وہ زندہ ہے، احمد کی ماں زندہ ہے۔ ابا فوراً چونک گئے، وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے تو میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چل پڑی۔ میں ہامتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکی کہ وہ ملبے کے نیچے ہاتھ ہل رہا تھا، وہ بول بھی رہی تھی، احمد کو پکار رہی تھی۔ ابا نے محلے کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ چند لمحوں میں 8-10 آدمی بیلچے، کدالیں اور لکڑیاں لے کے میرے پاس اس برباد مکان کی طرف چل پڑے۔ ہم سب نے مل کے اینٹیں اور لکڑیاں ہٹانی شروع کی۔ دھول کے بادل اٹھ رہے تھے، ہوا گھٹن زدہ ہو گئی، پسینے اور مٹی سے ہر کوئی لت پت ہو گیا۔ میں بار بار جھک کے دیکھتی، وہی زخمی ہاتھ اب بھی ایک کونے میں نظر آ رہا تھا، لیکن اب اس میں وہ حرکت نہیں تھی جو مجھے چند لمحے پہلے دکھائی دی تھی۔ سب تیزی سے پتھر سرکا رہے تھے۔ ہر اینٹ کے گرنے پہ مجھے ایسا لگتا جیسے وقت میرے ہاتھ سے پھسل رہا تھا، اور آخر کار جب کچھ ملبہ ہٹا تو اس آنٹی کا پورا چہرہ نظر آیا، لیکن اب وہاں سے کوئی سسکیوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب ابا نے دھڑکن چیک کی تو پھر گہری سانس لے کے کہنے لگے، اب دیر ہو گئی ہے، وہ جا چکی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بھی مجھ سے بات کر رہی تھی، انہوں نے احمد کا نام لیا تھا، وہ زندہ تھی۔ میں بے یقینی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ احمد کی ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اسی شام محلے والوں نے بڑی مشکل سے سن کے جسم کو ملبے سے نکالا۔ میں نے خود احمد کو ان کے مردہ وجود کے قریب کھڑا کیا، وہ اپنی معصوم آنکھوں سے سب دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کی ماں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو آخری بار دیکھ لیتا۔ پھر میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میری بہنوں کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی بھاگی آئیں۔ وہ بھی دکھی تھیں، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ وہ آنٹی جو احمد کی ماں تھیں ہمیں کتنی طنز بھری باتیں سناتی تھیں، لیکن ان کے بعد ان کے بیٹے کو سہارا بھی ہم نے ہی دیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ کر کے پھر سے اپنا سلائی کا سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ لیکن پھر ابا نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں مزید کوئی مشکل دیکھتی، اس لیے میرے انکار کے باوجود بھی انہوں نے میرا رشتہ جہانگیر سے کر دیا۔ جہانگیر ایک کاروباری آدمی تھا۔ سب سے بڑی بات، جب ہم نے اسے احمد کے بارے میں بتایا تو اسے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں احمد کو اپنے ساتھ رکھتی۔ میری اور جہانگیر کی شادی بہت سادگی سے ہوئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ابا کے کندھوں پہ بوجھ آ جاتا اور وہ میری شادی کے لیے ادھار مانگتے، کیونکہ ہمارے پاس جو بچا تھا وہ سب تو سیلاب بہا لے گیا۔ ابا میرے لیے خوش تو تھے، لیکن میں ان کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ اب وہ اس گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ جن 2 لڑکوں کو ہم نے اپنے ساتھ کام کے لیے رکھا تھا وہ سارا دن تو ابا کے ساتھ ہی ہوتے، لیکن رات کو تو ابا گھر میں اکیلے ہی رہ جاتے، اور میں ان سے بار بار ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ تنہائی کی وجہ سے دوبارہ بیمار نہ پڑ جاتے۔ جہانگیر میرا خیال رکھتا تھا،
اس لیے وہ بھی ابا کے بارے میں میری پریشانی کو سمجھ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے مجھے اجازت دے رکھی تھی کہ میں جب چاہتی ابا کے پاس جا کے رہ سکتی تھی، کیونکہ وہ سمجھ سکتا تھا کہ ابا کو میری ضرورت تھی۔ جہانگیر جیسا شوہر پا کر مجھے لگتا کہ مجھے صبر کا صلہ مل گیا تھا، کیونکہ وہ میرے ساتھ ساتھ ابا کی بھی فکر کرتا تھا۔ شادی کے بعد میری زندگی ایک نئے موڑ پہ آ گئی تھی۔ احمد میری گود میں تھا اور جہانگیر میرا سہارا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید زندگی کی ساری آزمائشیں اب ختم ہو جائیں گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نئی ذمہ داریاں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ جہانگیر اچھا شوہر تھا، اس کا مزاج نرم تھا، وہ کبھی مجھ سے تلخ کلامی نہیں کرتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ احمد کو قبول کر چکا تھا اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا جیسے وہ اس کا اپنا خون ہو۔ احمد بھی اس سے مانوس ہو گیا اور میں جہانگیر کے چہرے پہ وہ خوشی دیکھتی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میرے دل کا بوجھ ابا کی وجہ سے تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکے تھے جہاں اولادیں ہی ان کا سہارا تھی، لیکن سیلاب نے سب کچھ چھین لیا۔ گھر کی مرمت ہم نے عارضی طور پہ کروا دی، مگر اصل سہارا انسانوں کا ہوتا ہے، دیواروں کا نہیں۔ میں جب بھی ابا کے پاس جاتی وہ احمد کو گود میں لیے صحن میں بیٹھے رہتے۔ احمد ان کے بالوں سے کھیلتا اور ابا کے چہرے پہ رونق آ جاتی۔ مجھے کہتے کہ یہ بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اللہ نے تم پہ بڑا کرم کیا ہے جو یہ تمہیں ملا۔ میں ان کی آنکھوں کی چمک دیکھتی اور سوچتی واقعی احمد ہماری زندگیوں میں برکت بن کے آیا تھا۔ ہم بہنوں نے فیصلہ کیا کہ ابا کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی میں ان کے پاس جاتی، کبھی میری بہنیں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ ابا کا اصل سکون احمد تھا۔ جب احمد ان کے پاس ہوتا وہ ہنستے بولتے بھی تھے، ورنہ گہری خاموشی میں ڈوبے رہتے۔ جہانگیر نے کبھی میرے ابا کے معاملے پہ مجھے روک ٹوک نہیں کی تھی۔ وہ کہتا تھا اگر تمہارے دل کو سکون ملتا ہے تو تم ابا کے پاس زیادہ وقت گزار لیا کرو، میرا دل بھی مطمئن ہو جاتا کہ تم وہاں جا کے خوش رہتی ہو۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو اور بھی قریب کر دیتی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ کاش ہر لڑکی کو ایسا ہی شوہر ملے جو نہ صرف بیوی کا بلکہ اس کے والدین کا بھی خیال رکھے۔ جہانگیر کا کاروبار بھی آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ سیلاب کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنی دکانیں کھو دی تھیں، لیکن جہانگیر نے محنت اور ایمانداری سے اپنا نام بنا لیا۔ لوگ اس پہ بھروسہ کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور احمد بڑا ہونے لگا۔ اس کے ننھے ننھے قدموں کی چاپ ہمارے گھروں کو رونق بخشتی۔ ابا کہتے تھے کہ احمد کی معصوم ہنسی سے ان کی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ وہ شام کو اسے گلی میں کھیلنے کے لیے لے جاتے اور محلے کے سب بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ پھر میری زندگی 3 حصوں میں بٹ گئی، جہانگیر کا گھر، ابا کا خیال اور احمد کی پرورش۔ یہ آسان نہیں تھا، لیکن اللہ نے میرے دل میں عزم ڈال دیا۔ ابا کا بھی احمد کے ساتھ دل لگا رہتا، کبھی میں ابا کے پاس جا کے رہ لیتی اور کبھی بہنوں میں سے کوئی چلا جاتا، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ابا کو اکیلا نہیں رہنے دیں گے۔ جہانگیر تو ابا کو بہت بار کہہ چکا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی آ کے رہتے، مگر میں جانتی تھی کہ ابا اس کے لیے کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے ہم بہنوں میں سے کوئی نہ کوئی ابا کے ساتھ ہی رہتا اور احمد کو بھی ابا زیادہ تر اپنے پاس رکھنے لگے، کیونکہ اس کے ساتھ ابا کا دل بہل جاتا۔ اور پھر احمد کی وجہ سے شاید ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ جہاں پہلے ابا نے 2 لڑکوں کو کام پہ رکھا تھا، 1 سال بعد ہی 4 لڑکے اور آ گئے، اور پھر کچھ سالوں تک ابا نے ایک بڑا گھر کرائے پہ لے لیا اور وہاں ان کے ساتھ 8 لڑکے کام کرنے لگے۔ احمد جیسے جیسے بڑا ہونے لگا ویسے ویسے اس کے اور ابا کے درمیان رشتہ بھی جڑنے لگا، جو صرف خون کے رشتوں سے نہیں بنتا بلکہ دل سے دل کے تعلق سے بنتا ہے۔ وہ ابا کے گرد منڈلاتا رہتا، کبھی ان کے پاؤں دباتا، کبھی ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتا اور کبھی ان سے ضد کرتا کہ وہ اسے پرانی کہانیاں سنائے۔ ابا کے چہرے پہ جو تھکن اور تنہائی کے سائے نظر آتے تھے، احمد کی موجودگی سے وہ سب دور ہونے لگے۔ ابا اکثر کہتے کہ یہ بچہ تو میری جان نکلا، مجھے لگتا ہے کہ جسے اللہ نے میرے بڑھاپے کے لیے ایسے خاص طور پہ بھیجا ہے۔ میں ان کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھتی جو برسوں سے ماند پڑ گئی تھی۔ ابا صبح کے وقت احمد کو ساتھ لے کے مسجد جاتے، احمد چھوٹے چھوٹے قدموں سے ان کے پیچھے پیچھے چلتا۔ محلے والے یہ منظر دیکھ کے مسکرا دیتے۔ کسی کو گمان ہی نہیں تھا کہ احمد سے ہمارا خون کا رشتہ تو نہیں، مگر پھر بھی ایسا لگتا تھا جیسے قسمت نے اسے ہمارے گھر کے لیے ہی بچایا تھا۔ وقت گزرتا گیا، احمد کا ابا کے ساتھ لگاؤ اتنا بڑھ گیا کہ وہ اکثر کہتا کہ اب میں ابا کے ساتھ ہی رہوں گا، مجھے ان کی فکر ہوتی ہے۔ ہم اس کی معصوم فکر پہ مسکرا دیتے۔ ابا اکثر کہتے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعی میرا ہی بیٹا ہو۔ آج میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں،
میری گود میں جڑواں بیٹیاں ہیں اور اب ابا اور احمد بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، کیونکہ ابا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ ابا مجھ سے ناراض تو ہوئے تھے کہ میں ان کا سارا سامان اٹھا کے اپنے گھر کیوں لے آئی، لیکن ان کی ناراضگی زیادہ مجھے ان کی صحت کی پرواہ ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ان کی ناراضگی خود ہی ختم ہو جائے گی، اور وہ کاروبار جو میں نے شروع کیا تھا وہ اب جہانگیر سنبھال رہا ہے، اور احمد بھی اس کی مدد کرتا ہے۔